السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے ویورز، انشاءاللہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، کیوں رکھنا چاہیے؟ سید ایمن القادری صاحب کا بہت ہی اچھا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس بیان کو پورا ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا ویڈیو لگے گا۔ لائک کریں، چینل پہلی بار سبسکرائب ضرور کریں۔ آئیے سنتے ہیں سید صاحب کا بیان 10 محرم کا روزے کے بارے میں، اور بھی کچھ اچھی جانکاری سنتے ہیں۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھا، اللہ اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس نے عاشورہ کے دن صدقہ کیا، عاشورہ کے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کیا، اللہ اس کو سال بھر صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی آج آپ جتنی رقم صدقہ کریں گے، 10 روپیہ صدقہ کریں گے، روزانہ آپ کو 10 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب سال بھر کے لیے ملے گا۔ 100 روپیہ صدقہ کریں، جتنا آپ صدقہ کریں اللہ آپ کو اتنا ثواب روزانہ سال بھر، یعنی آپ نے گویا سال بھر صدقہ کیا۔ اسی طرح آج کے دن اپنے گھر والوں پہ، اپنے بچوں پر روزی اور رزق کے حوالے سے فراخی کرو۔ فراخی کرو مطلب وسعت کرو، بچوں کو بھی کچھ پیسہ دو، گھر میں بھی کھانے وغیرہ، فاتحہ وغیرہ کے اہتمام میں کچھ اچھے کھانے بنائے جائیں، اس پہ فاتحہ دلائیں۔ مولا حسین پاک کے نام کی، کربلا والوں کے نام کی، کل امت محمدیہ کے نام کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آج کے دن اپنے گھر میں فراخی کرے گا، کشادگی کرے گا، سال بھر اللہ اس کی روزی کو کشادہ رکھے گا، اس کی روزی میں سال بھر برکت ہوگی۔ آمین۔ اور آپ جو بھی کھانا بنائیں گے آج کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کھانے کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ اور اسی لیے جو ہے وہ قدیم دور سے یہ دستور چلا رہا ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ اہل سنت کے یہاں کھچڑا بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی کھچڑا وغیرہ بیان اور تقریر کا عنوان نہیں ہے میرا، نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں ہر قسم کی دالیں، ہر قسم کا اناج ڈالا جاتا ہے۔ یہ ایجاد ہے نوح علیہ السلام کے دور کی۔ کھچڑا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس دور میں نہیں کہا جاتا تھا، لیکن یہ پکا تھا اس دور میں۔ اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب لوگ داخل ہوئے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب لوگ داخل ہوئے، ان کی تعداد 82 یا 84 کچھ بتائی جاتی ہے، اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی آپ نے کشتی میں شامل کیا۔ تو عاشورہ کے دن آپ کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی، کنارے سے لگی۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں بھوک لگی۔ جب تک کشتی میں تھے اللہ نے ان کو بھوک سے محفوظ رکھا۔ جب کشتی کنارے پہ لگی تو لوگوں نے کہا بھوک لگی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا جب تم کشتی میں آئے تھے تو تم اپنا کچھ نہ کچھ سامان تو لے کر کے آئے تھے۔ کہاں ہمارے پاس سامان تو تھا، لیکن اتنا نہیں ہے کہ سب کو کافی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، جس کے پاس جو ہے وہ سب ملا لو، ملا کے پکا لو، تو سب کو کام آ جائے۔ سب کا ملا ہوا ہوگا، سب کو کام آ جائے گا۔ اور کسی کے پاس دال تھی، گیہوں تھا، چاول تھا، جس کے پاس جو تھا اس نے وہ ڈالا اور سب ملا کر پکایا گیا۔ اسی کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کھچڑا کہتے ہیں۔ یہ یعنی کہ ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا ہے، اگرچہ قرآن حدیث میں واضح اس کا ثبوت ہو نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں سے اس کی لنک ضرور ملتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آج آپ 14 صدی کے بعد بہت بڑے دیندار، بڑے تعلیم یافتہ، بڑے حدیث اور قرآن کے جاننے والے پیدا ہو گئے اور ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ ایسے ہی جاہل جپٹ تھے۔ ایسا نہیں تھا۔ جتنا علم ان کے پاس تھا اتنا آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے۔ جتنا تقوی ان کے پاس تھا اتنا تقوی پرہیزگاری ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ جو آج لوگ علوم کے اور قرآن حدیث کی باتیں جو چھاٹتے ہیں نا، یہ سب انہی کی لکھی ہوئی تو پڑھ کر کے باتیں کرتے ہیں، ورنہ کس کو اور آتا کیا ہے؟ بھئی اگر آج ہم جو بیٹھ کر کے قرآن حدیث کی بات کریں تو کس کی ہے؟ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی ہے نا، لکھا تو انہوں نے ہے، باتیں تو ان کی، ہم تو نقل کر رہے ہیں۔ لیکن آج لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ آتا ہے، ان کو کچھ نہیں آتا تھا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اپنے بزرگوں پہ لعن طعن کریں گے۔ دیکھ لو آپ، ان کو کیا سمجھتا تھا؟ وہ تو امام حسین کے لیے ایسا کرتے تھے، ویسا۔ ارے وہ جو کرتے تھے کوئی نہ کوئی ان کے پاس دلیل تھی، اگرچہ وہ دلیل آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلے، نئے نئے راستے نہ نکالو ورنہ تباہی بربادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری قوم کو صحیح سچی سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ سارے واقعات ہوئے جو میں نے ذکر کیا، اور جب قیامت قائم ہوگی وہ بھی عاشورہ کا دن ہوگا اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا، یعنی کہ دنیا بنی عاشورہ کو اور دنیا نے ختم ہو جانا ہے عاشورہ پر۔
اور یہ سارے واقعات ہوتے رہے، لوگ اس کا ذکر کرتے رہے، لیکن جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو یہ شہادت ایسا دردناک واقعہ تھا جس نے سارے واقعات پر ایک گویا کہ ایک اپنا رنگ جما دیا، ایک پردہ ڈال دیا، اور سارے واقعات ان واقعات کے بیچ میں دب کر کے رہ گئے، لیکن اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ عاشورہ کا دن بڑا عظیم دن ہے، اس دن میرے آقا نے دعا کی قبولیت کی بشارت دی ہے، فرمایا آج کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت سیدنا آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت جناب یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا آج کے دن۔ اگر کوئی اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کا قرب چاہتا ہے، کوئی توبہ چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ استغفار کرے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی دعا پڑھائی جائے گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور آج سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بہت گناہ کر چکے ہیں، دیکھو پوری دنیا میں جو آج قوم مسلم کی ذلت ہے، رسوائی ہے، اس کا سبب ہمارے اعمال ہے، ہمارے گناہ ہے، ہماری برائیاں ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہماری زبان اچھی نہیں، ہمارے احوال اچھے نہیں، حلال کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، آنکھیں گناہوں پہ لگ گئی، زبان گناہوں پہ لگ گئے، کان گناہوں پہ لگ گئے۔ اللہ کے بندو، ایک دن اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ایک دن اللہ کی طرف پلٹنا ہے، مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور نیک بنو، کم سے کم نمازی بنو۔ مسلمان اور کافر میں بزرگوں نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ سوچو تو صحیح، کتنی بڑی بات کہی صحابہ نے کہا جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ آج ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، کھیل کود میں ہمارے بچے، ہمارے جوان نمازوں کو ترک کر رہے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندو، گناہ تباہی لاتے ہیں، گناہ بربادی لاتے ہیں، گناہوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، نیک بنو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیک نہ بنو، اللہ کو دکھانے کے لیے نیک بنو۔ تنہائی میں بھی گناہ مت کرو، تنہائی میں بھی گناہوں کو چھوڑو۔ لوگوں کے درمیان اس لیے گناہ مت کرو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اکیلے میں جب گناہ کا وقت آئے تو سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اکیلے میں گناہ سے بچتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، میرا اللہ ہم سب سے راضی ہو۔